فضیلت الشیخ ڈاکٹر شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ و تولا کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ میں 4 مصروں سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، پرانے آئینوں کی گرد ہم نے صاف کر دی ہے، ہمیں آتا ہے پرکھوں کی ہر ایک تاریخ پڑھ لینا، پرکھ لیتے ہیں گوہر کو خدا نے وہ نظر دی ہے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر شہاب الدین المدنی آپ کے بیچ بحیثیت خطیب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز سے دینی خطاب سماعت فرمانے کے لیے حاضر ہونے والے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ محترم سامعین، ہم جس دور اور زمانہ سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا زمانہ اور دور کہلایا جاتا ہے۔ ویسے فتنے کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی ہے، مگر ہمارا زمانہ بہت ہی پرخطر زمانہ ہے۔ جدھر ہم قدم اٹھائیں، جدھر ہماری نظر جائے، ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ پر فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، خواہ وہ تعلیمی مجال، مدرسہ ہو یا اسکول یا تجارتی اڈے، بازار ہو یا مارکیٹ، ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، بطور آزمائش فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا اتنا کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کافی ہے ان کی نجات کے لیے؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ایک سچے آدمی کو ہم جھوٹے لوگوں سے کیسے الگ کریں گے؟ ایک بندہ سچ بول رہا ہے، ایمان اس کا درست ہے، ایمان اس کا سچا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اسی تفریق کے لیے، اسی جانچ پڑتال کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو فتنوں سے دوچار کیا ہے، تاکہ مومن بندوں کی جانچ پڑتال ہو سکے، تاکہ سچ بولنے والے بندوں کی جانچ پڑتال ہو سکے۔ اور یہ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوگا اسی کا مواخذہ ہوگا، اسی کی گرفت ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جیسا کہ میں نے تلاوت کی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے بچو جو صرف اور صرف مجرموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، جو گنہگاروں کے ساتھ صرف خاص نہیں ہوگا، بلکہ اس کے چپیٹ میں، اس کے گرفت میں عام لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے جو مجرم نہیں ہوں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے جو ظالم نہیں ہوں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے جو گنہگار نہیں ہوں گے۔ بات عجیب سی لگ رہی ہے، ایک طرف تو مجرمین ہے، دوسری طرف نیک لوگ ہیں، وہ لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین، صحابہ کرام کے واقعات پر غور کیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غور کیجئے۔
تو آپ کو اس آیت کی تفسیر و توضیح بآسانی معلوم ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا فتنہ مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے یا جس کا شاخسانہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ چھڑ گئی تھی، جبکہ ان دونوں میں سے کسی کا اس فتنے میں کسی طرح کا کوئی کردار اور کوئی رول نہیں تھا۔ تو فتنہ برپا کرنے والے، فتنہ پرور کچھ اور لوگ تھے، لیکن اس کی چپیٹ میں، اس کی گرفت میں وہ لوگ بھی آئے جن کا اس فتنے سے دور تک کا واسطہ نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ آیت خاص کر اسی موضوع سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ محترم سامعین، ذرا بات کو آگے بڑھائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے یا کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہوں گے۔ رات جب اندھیری ہوتی ہے اور بہت اندھیری ہوتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی فتنے آئیں گے کہ حالت کیسی ہوگی؟ یصبح الرجل مومنا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، ویمسی کافرا، لیکن وہی بندہ شام میں کافر نظر آئے گا، ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، ایک مومن بندہ شام کو مومن نظر آئے گا لیکن صبح ہوتے ہی اس کی حالت بدل جائے گی۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القائد فیہا خیر من القائم، اس زمانے میں، اس دور میں وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے، گھروں میں پناہ لیے ہوا ہے، وہ کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے چلنے والوں سے بہتر ہے۔ والماشی فیہا خیر من السعی، اور جو چل رہا ہے دوڑنے والوں سے بہتر ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، اپنے تیر کو توڑ ڈالنا، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، اور تیر میں جو تانتے لگے رہتے ہیں ان تانتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، اور اپنی تلواروں کو پتھر پہ مارنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیر توڑنے کا مطلب، تلوار کو پتھر پہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح کا بھی ہتھیار ہوگا اسے ناکارہ بنا دینا، تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اس کا غلط استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اس زمانے میں تمہارے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہتھیار ہوگا اسے ناکارہ بنا دینا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے اور وہ تم پر اٹیک کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو تمہارا موقف وہاں پہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِ آدم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم پر حملہ آور ہو، تمہارے اوپر اٹیک کرے، تو تمہارا موقف اس وقت ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے میں سے جو سب سے بہتر موقف رکھتا تھا اس طرح کا موقف اپنانا۔ آپ لوگوں نے حابیل اور قابل کا واقعہ سنا ہوگا کہ دونوں بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں صدقہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک کا صدقہ اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے جبکہ دوسرے کا رد کر دیتا ہے۔ جس کا صدقہ رد کر دیا جاتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی سے جس کا صدقہ اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دفاع میں، ڈیفینس میں وہ بندہ کہہ سکتا تھا اگر تم مجھے مارو گے تو میں بھی تجھے ماروں گا،
میں تم سے کسی چیز میں کم نہیں ہوں، آؤ آزما لو۔ لیکن ان کا موقف ذرا کتنا سہانا تھا، غور کیجئے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ اللہ اکبر، اگر تو نے میرے اوپر اٹیک کیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کان کھول کر سن لے، میں ایسا ایک کام ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ میری خواہش ہوگی کہ اپنے اور میرے گناہوں کے ساتھ تو جہنم میں سے ہو جائے۔ اسی طرح کا موقف اس زمانے میں ایک مومن بندے کا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ زمانہ جیسا کہ میں نے بتلایا ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے، ورنہ اس تعلق سے باتیں بہت ساری ہیں اور بہت بے شمار باتیں ہیں، لیکن کچھ مفید باتیں بتلا کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بھلائی کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ اس کام میں کیا ثواب ہے، یہ کام کروں گا تو کتنا ثواب ملے گا، مگر میرا یہ حال تھا کہ میں برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، میں بدی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں میں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں یہ شر مجھے آ دبوچے، اس ڈر سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی اور شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق کچھ سنا ہو۔ کچھ لوگ حامی بھرتے ہیں، یہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں ضرور سنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید تم لوگ آل و اولاد کے فتنے سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو، گھریلو فتنوں سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو، یا اڑوس پڑوس کے متعلق کچھ فتنوں کے بارے میں سنانا چاہتے ہو۔ میں ان فتنوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میری دریافت کسی اور فتنے کے متعلق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو گئے، اس وقت میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں للہ ابو، علماء کرام اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیری جیسی اولاد سب کو دے، اللہ رب العالمین تیری جیسی اولاد سب کو دے۔ بالکل انوکھی بات تم نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے ضبط کی ہے۔ وہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے فتنے آئیں گے، تمہیں فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بلکہ حدیث میں ہے کہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ ایک چٹائی جیسے ہوتی ہے، اس میں تنکے بہت سارے ہوتے ہیں، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس تشبیہ کا مطلب ہے کہ فتنے بہت ہوں گے، جس طرح چٹائی میں تنکے بہت ہوتے ہیں اس طرح فتنے بھی بہت ہوں گے، اور چٹائی کے تنکے باہم مربوط ہوتے ہیں، ایسے ہی فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے اور لوگوں کو پرکھنا مشکل ہو جائے گا۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جو دل اس فتنے کو قبول کر لے گا اس دل پہ ایک کالا دھبا لگا دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، اس دل پہ کالا دھبا لگا دیا جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل اس فتنے کو انکار کرے گا، اس فتنے کا انکار کرے گا، اس پر ایک سفید دھبا لگا دیا جائے گا۔ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ دو طرح کے دل ہو جائیں گے۔ ایک ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی جن کے دل سفید ہوں گے، جنہوں نے فتنے کا انکار کیا ہوگا، جیسے ہی ان کے یہاں فتنے آئے انہوں نے فتنے کو رد کر دیا۔ اور ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل دھبے سے بالکل داغدار ہو گئے ہوں گے،
کہ انہوں نے ہر فتنے کو قبول کیا ہوگا. آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابیض مثل الصفا، ایک دل جو سفید ہوگا، بالکل سفید ہوگا اور چکنے پتھر کی طرح، ایسا پتھر جس پہ کوئی چیز نہ چپکتی ہو، ایسے ہی مومن بندے کا دل ہو جائے گا جس نے فتنے کا انکار کیا. چاہے جس نوعیت کا فتنہ اس کے دل پر آئے وہ فتنہ وہاں جگہ نہیں بنا سکے گا. والآخر اسود مربادا، اور دوسرا گدلا اور مٹیالے رنگ کا ہو جائے گا. کلکوز مجخیا، اوندھے برتن کی طرح، ایک پیالہ جو ہوتا ہے اوندھا الٹا، اس پیالے کی طرح. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح سے پیالے میں کوئی چیز ہو، اگر اس کو الٹ دیا جائے تو ساری چیز اس میں کی گر جائے گی. ایسے ہی اس بندے کے دل میں اگر کسی طرح کی کوئی نیکی ہوگی، کسی طرح کا خیر ذرہ برابر ہی پایا جائے گا تو اس کے دل سے نکل جائے گا. اللہ اکبر. فتنوں کا یہ دور ہوگا، فتنوں کا یہ زمانہ ہوگا کہ لوگوں کو تمیز کی توفیق نہیں ہوگی، برائی اور منکر میں تفریق نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کے بارے میں فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. ان سے اگر آپ کہیں گے نماز پڑھنا دین کا اہم رکن ہے، نہیں مانیں گے. کہیں گے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، نہیں مانیں گے. بھائی آپ کے یہاں پھر خیر و شر میں تمیز کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی الا ما اشرب من ہوا. اس کی خواہش نفس جس چیز کو اچھی سمجھے گی وہی چیز اس کی نظر میں نیکی اور معروف کہلائے گی، اور اس کا دل اس کی خواہش نفس جس چیز کو برائی سمجھے گی وہی اس کے نزدیک برائی ہوگی. اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے. ہم چوک چراہوں پر بھی دیکھتے ہیں، بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر اس طرح کا پیمانہ پایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں دیجیے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. محترم سامعین، میں نے جیسا کہ شروع میں بتلایا یہ باب بہت ہی وسیع و عریض ہے اور اس کے تعلق سے گفتگو کرنا مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. اس لیے میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلو. آج کل شادی کا ماحول جو ہوتا ہے اس میں عام طور پہ لوگ فتنوں میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ہونہار ہو، اس کی اولاد نیک اولاد مانی جائے، معاشرے کی سب سے بہترین اولاد مانی جائے. مگر سوچ کا پیمانہ دیکھیے، غور و فکر اور تصور کا پیمانہ دیکھیے، ان کا معیار کتنا گھٹیا ہوتا ہے ذرا اس کو دیکھیے. اپنی اولاد کی ان کو فکر نہیں ہوتی اور دولت کی فکر کر کے جہیز کے نام پر یا جہیز لے کر جہاں تہاں اپنی بچی دے دیتے ہیں یا جہاں تہاں جیسی تیسی عورت اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں. جبکہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے. بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں اس درسگاہ کی ٹیچر ہوتی ہے. بھلا بتلائیے کوئی شخص پہلی مرتبہ مدرسہ کھول رہا ہو، اسکول کھول رہا ہو تو کیا جیسا تیسا ٹیچر وہاں متعین کرے گا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جیسے تیسے ٹیچر کو وہاں لے آئے. اور جو آپ کی میراث ہے، جو آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بننے والی اولاد، اس درسگاہ کے لیے آپ نے کس طرح کے ٹیچر کا انتخاب کیا ہے، آپ کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہند بنت عتبہ کا. ہند بنت عتبہ کا نام آپ سب جانتے ہوں گے. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ احد میں مسلح کیا تھا. یہ ہند بنت عتبہ ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تھی اسلام لانے کے بعد کہ شرک نہیں کرنا، بہتان تراشی نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، تو جھٹ سے کہتی ہیں او تزنی الحرۃ، کیا ایک آزاد عورت، باوقار عورت، شان و شوکت والی عورت اس طرح کا کردار نبھاتی ہے؟ اس عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں
کہ جس کے غزوہ بدر میں باپ بھی مرے تھے، بھائی بھی مرے تھے، چچا بھی مرے تھے، ان کے دل میں اسلام کے خلاف دشمنی پائی جاتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیاری کرتی ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے، یہ ان کے یہاں جا کر انہیں دلاسا دیتی ہے کہ تمہیں ضروریات سفر سے متعلق کسی تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس پیشکش کے ذریعے انہوں نے اپنے وقار اور اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ کہتی ہیں کہ مردوں کا معاملہ الگ تھلگ ہے مگر عورتوں کا معاملہ الگ تھلگ ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ نکلتی ہیں، ہجرت کرتی ہیں، کچھ لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں اور جھڑپ ہوتی ہے۔ اس جھڑپ میں ان کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو یہ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور جو ان کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہتی ہیں ایک نہتھی غیر مسلح لڑکی کے ساتھ مار کا آرائی کر رہے ہو، لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، جھڑپیں کر رہے ہو، ارے اگر تم بہادر ہو، تمہارے اندر دلیری اور شجاعت ہے تو غزوہ بدر میں کہاں تھے؟ وہ تمہاری شجاعت وہاں کہاں چلی گئی تھی؟ اس خاتون کا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ وہ خاتون بڑی دانا تھی، عقل مند تھی اور فصیح و بلیغ شاعرہ بھی تھی۔ ان کی شادی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، لیکن ان کے نکاح سے پہلے وہ فاقہ بن مغیرہ نامی کی نکاح میں تھی۔ یہ فاقہ بن مغیرہ شرابی کبابی آدمی تھا، شراب کا رسیہ تھا۔ اس کے گھر میں شراب کی محفل سجا کرتی تھی، اور جب شراب کی محفل سجتی تھی تو لوگ بغیر کسی اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایک روز ہند بنت عتبہ جب گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، کوئی شرابی کبابی نہیں ہے، آج شراب کی محفل سجی نہیں ہے، وہ گھر میں آ کر سو جاتی ہے۔ اسی دوران فاقہ بن مغیرہ کا کوئی دوست آتا ہے شراب پینے کی غرض سے، لیکن دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، بس ہند اکیلی سوئی ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ جب وہاں سے واپس جاتا ہے راستے میں فاقہ بن مغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فاقہ بن مغیرہ جب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیوی اکیلی پڑی ہوئی ہے، فوراً فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہن میں وسوسہ آنے لگتا ہے اور اپنی پاک دامن بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں۔ وہ نیک خاتون اپنے شوہر کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنی پاک دامنی کا ہر طرح کا ثبوت دیا، مگر بات بڑھتی گئی، چار دیواری سے بات باہر نکل گئی۔ بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ کسی کاہن کے پاس جایا جائے۔ جیسے معاملہ پھنستا ہے تو لوگ کسی مکھیا کے پاس، سرپنچ کے پاس، یا اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو تھانہ فوجداری وغیرہ بات ہوتی ہے، تو اس وقت کاہن کو مرجعیت حاصل تھی، لوگ ان کے یہاں جا کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے، نکل پڑتے ہیں، ساتھ میں والد محترم بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتا ہے، چل دیتے ہیں۔ جب منزل قریب آتی ہے، کاہن کی منزل قریب آنے لگی تو ہند بنت عتبہ کا رنگ پیلا پڑنے لگا، جسم کا رنگ بدلنے لگا۔ باپ نے جب یہ منظر دیکھا بیٹی سے کہا کہ بیٹی خاموشی سے اپنے گناہ کے بارے میں مجھے بتلا دو، معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ ابو محترم میں نے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ایک انسان ہے، اور وہ انسان سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اگر سچ بولا تو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ بول دیا تو ہم لوگوں کی بڑی رسوائی ہوئی۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے آزما لینے دے۔ چنانچہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے بیٹی کو عورتوں کے جمگھٹے میں رکھ دیتے ہیں اور اس کاہن سے گزارشات پیش کرتے ہیں کہ معاملہ اس طرح کا ہے، بس ہو گیا، اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ معاملہ اس طرح کا ہے
وہ شخص یعنی کاہن عورتوں کے بیچ ڈھونڈ کر اس کے کاندھوں کے مابین ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پاک دامن ہے، تجھ سے کسی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اور تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہارے شکم سے، تمہارے پیٹ سے ایک شہنشاہ عرب پیدا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، اب اس کی پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، پورے مجمع میں پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے اس خاتون کا سر فخر سے کتنا اونچا ہوگا۔ ایسے عالم میں شوہر ہاتھ پکڑ کر جھومنے لگتا ہے، میری بیوی کی صدا لگانے لگتا ہے، لیکن وہ غیرت مند خاتون اپنی پاک دامنی کا ثبوت پا کر فوراً اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے اور کہتی ہے، یہ بشارت اگر اس کاہن نے دی ہے اور میرے شکم سے اگر کوئی شہنشاہ عرب پیدا ہوگا تو وہ مرد تم نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، ایسا شہنشاہ عرب جننے کے لائق تو جیسا مرد نہیں ہے بلکہ کوئی اور مرد ہوگا۔ چنانچہ وہی اس سے طلاق و خلا لے لیتی ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان سے شادی ہوتی ہے اور ابو سفیان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کہنے کا مقصود یہ تھا، باتیں بہت ہیں جیسا کہ میں نے کہا، مقصود یہ تھا کہ فتنوں کے اس دور میں ہم سبوں کو چاہیے کہ انتخاب کریں تو بہتر انتخاب کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پاسداری کریں۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اگر اپناتے ہیں تو ہمارے گھر سے بھی کوئی نہ کوئی ولی اللہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے جیسی تیسی عورت کو اپنے گھر میں جگہ دیا تو کسی ولی اللہ کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وقت آ چکا ہے، ورنہ اس طرح کی اور ساری باتیں میرے ذہن میں تھی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنے کے اس زمانے میں صحیح شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔